بہت پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گی اور اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو زخم دینے کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، بلکہ ان کا وجود ختم کرنے کے لیے اپنے باہمی نظریاتی، مذہبی، سیاسی، سماجی اختلافات کے باوجود ایک مسئلے پہ سب متفق ہو جائیں گی کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ایجنڈا ایک ہوگا۔ یہ وقت آئے گا، اور آپ نے بڑی محسوس مثال دے کر سمجھایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ کھانے کے لیے کوئی جماعت بیٹھی ہو اور اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ بھی لے لو، ذرا یہ بھی چکھ لو۔ اس طرح مسلمانوں کو لقمہ تر بنانے کے لیے ساری کی ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس وقت مسلمان اگرچہ تعداد کے اعتبار سے بہت مختصر تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط، اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ، اور اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کا جذبہ اتنا غیر متزلزل تھا، اور ان کی دھاک اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے لیے یہ بات عجیب و غریب تھی، حیرت کی بات تھی کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں متحد ہو جائیں گی؟ آخر اس کا سبب کیا ہوگا؟ انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمان اس زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، تو بعض صحابہ نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے دشمن زیادہ ہوں گے، ہم کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تعداد کی کثرت کے باوجود تمہاری حیثیت ایسی ہوگی